بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس امت مسلمہ کو دین متین بھی عطا فرمایا اور دین متین کی عالی شان محنت بھی عطا فرمائی۔ اس محنت کے سلسلے میں رائے ونڈ کا سالانہ عالمی اجتماع آج عصر سے شروع ہو گیا۔ 13 نومبر بیان عصر جو ہے، عصر کے بعد سے بیان شروع ہو گیا۔ اب یہ الحمدللہ 14، 15 اور 16 نومبر کو مکمل ہوگا۔ اب اس کے اندر کون کون سے حلقے شامل ہیں؟ ان میں انہوں نے 5 حلقوں کو لیا ہے۔ حلقہ نمبر 2، حلقہ نمبر 9، حلقہ نمبر 14، حلقہ نمبر 16 اور حلقہ نمبر 17 اس میں شامل ہیں۔ حلقہ نمبر 2 کے اندر گجرانوالہ گجرات، سیالکوٹ، نارووال، منڈی بہاؤالدین، شیخو پورہ، حافظ آباد ہیں۔ حلقہ نمبر 9 کے اندر گلگت بلتستان، مکمل، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہاری پور، کوہستان، بٹگرام، یہ علاقے اس کے اندر شامل ہیں۔ حلقہ نمبر 14 کے اندر باولپور، باول نگر، رحیم یارخان اور لودرا اس کے اندر شامل ہیں۔ حلقہ نمبر 16 کے اندر کوہاٹ، ہنگو، اورگزئی اور کرم ایجنسی اس کے اندر شامل ہیں۔ حلقہ نمبر 17 کے اندر مردان، ثوابی، مالاکنڈ اور جنوبی اس کے اندر شامل ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 14، 15، 16 نومبر کو، 16 نومبر بروز اتوار صبح انشاءاللہ العزیز 10 بجے دعا ہو جائے گی۔ آپ تمام احباب سے جو ان حلقوں کے ساتھ ہیں وہ تو شرکت کی کوشش کر لیں، اور جو ان حلقوں سے باہر ہیں وہ اس اجتماع کے کامیابی کے لیے اور اس میں چلنے والے تقاضوں کے لیے اور اس میں آنے والے اللہ کے راستے کے مہمانوں کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ اب اس کے اندر کیا دعوت دی جاتی ہے اور ان اجتماعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان اجتماعات کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے، اور دعوتی تبلیغ کا جو کام ہے، دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ مولانا ریاض صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ نیا نیا کام تھا، آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہم اس کام سے یہ چاہتے ہیں کہ اس امت کے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ یہ کام ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو ساری دنیا کے آخری کونے تک پہنچا دیا۔ الحمدللہ اب یہ اجتماع کے اندر ساری دنیا سے کئی ممالک سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ میں اور آپ اس دین کی محنت میں شامل ہو جائیں اور استعمال ہو جائیں، یہ ہماری خوشبختی اور یہ ہمارے لیے بڑے سعادت کی بات ہوگی۔ اس کے اندر اب بات کیا ہوتی ہے؟ وہ تبلیغی 6 صفات کے اندر بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی ذات سے یقین کو پیدا کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو بڑے احسن انداز میں پیش کیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر ان کی مشق کی جاتی ہے۔ ایک جگہ میں ہماری تشکیل تھی، مسجد میں داخل ہو رہے تھے، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت میں نے اپنی کارگزاری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو ہے میں سنت سے ہٹ کر مسجد میں داخل ہوا۔ امیر صاحب نے مجھے کہا کہ باہر واپس جائیے حافظ صاحب، دوبارہ مسجد میں داخل ہو جائیں۔ بولا اس دین کی محنت کے ساتھ جڑنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی بریکیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے انسان اپنی بریک لگاتا ہے اور وہاں پر سوچتا ہے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ انسان کی زندگی سنت اعمال پر آ جاتی ہے۔ نمازوں پر محنت ہوتی ہے اور نمازوں پر مشق ہوتی ہے، نمازوں کی دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو، اور پھر اللہ سے نمازوں کو حقیقت کو مانگا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ علم و ذکر کی فضا بنتی ہے، یہاں سے لوگ علم کا شوق لے کر، بڑی بڑی عمروں کے لوگ جو کر علم حاصل کرتے ہیں، دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خانقاہوں میں جڑ جاتے ہیں اور اللہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق ان پر پیش کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کریمانہ اخلاق، اللہ کے راستے میں مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ تشکیلیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے منصبوں والے اللہ کے راستے میں جب ہوتے ہیں، اب ان کے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے۔ جب وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو ایمان کی خلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اپنا جان مال وقت لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس پر محنت ہو، اس کو اللہ سے مانگنا ہو،
اور اللہ کے راستے میں نکل کر اس دین کی محنت کو سیکھنا، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔